السلام علیکم. پروگرام 11 تار اور میں ہوں وسیم بادامی. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے آج بات کرنی ہے سابق صدر پاکستان، سابق چیف آف آرمی سٹاف پرویز مشرف صاحب، جنہوں نے کئی حوالے سے نئی تاریخ رقم کی، جس کو زیادہ تر لوگ کم از کم آج منفی انداز میں یاد کرتے ہیں کہ آئین کا توڑنا اور پھر وردی میں سیاست کرنا، اور اس کے علاوہ چیف جسٹس صاحب کی معطلی جس نے الٹیمیٹلی ان کی حکومت کا دھڑن تختہ کر دیا. بہرحال اب ہم بات ہی کر رہے ہیں کہ اب دوبارہ بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں پرویز مشرف صاحب. پچھلے دنوں ابو دھابی میں موجود تھے جب مختلف پاکستان کے بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں نے فلائی کیا، وہ یو اے ای گئے اور وہاں انہوں نے ان سے ملاقات کی. اب دوبارہ مشرف صاحب لیکچرز دینے چلے گئے اور ابھی یہ آپ دیکھیں گے اپنی اسکرینس پر بھی، یہ میرے ہاتھ میں ان کا فیس بک پیج. پرویز مشرف صاحب فیس بک پہ بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں اور ابھی ان کی ریسنٹ پوسٹ ہے اپنے فیس بک پیج پر. وہ کہتے ہیں کہ پاسداران پاکستان and Facebook supporters are coming together on the 8th of May 2010 at 3 p.m. Press Club, Islamabad. I am delighted at the overwhelming response to this event and shall be addressing everyone there. پاکستان فرسٹ، وہ جو کہتے تھے ہمیشہ سب سے پہلے پاکستان. تو مشرف صاحب اب زیادہ ایکٹیو ہو رہے ہیں. ہم نے پچھلے دنوں یہ بھی دیکھا آل پاکستان مسلم لیگ کے نام سے ایک سیاسی جماعت کی رجسٹریشن کے لیے بھی درخواست دی گئی ان کی جانب سے، بیرسٹر سیف وغیرہ کی طرف سے. اور اب مشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ 8 مئی کو 3 بجے پریس کلب میں وہ ایڈریس کرنے جا رہے ہیں سب کو، یعنی ٹیلی فونک خطاب شاید پرویز مشرف صاحب کا. اس پر بات کرتے ہیں، کچھ دیگر سیاسی رہنماؤں سے بات کریں گے اور گفتگو کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں. وی آر تھینکفل کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں اسلام آباد میں براہ راست موجود ہیں چودھری فواد صاحب، جو کہ وکیل ہیں سابق صدر پاکستان پرویز مشرف صاحب کے. چودھری صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ سر میں بالکل ٹھیک ٹھاک. یہ بتائیں مشرف صاحب کی کیا حالات ہیں؟ یہاں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں واپس لاؤ اور کٹہرے میں لاؤ، اور کوئی کہہ رہا ہے پھانسی دو، ٹرائل کرو، بیوی کو مار دیا، اور وہ خطاب کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد پریس کلب میں. یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو صرف یہ تو وہ ہیں جو مخالفین بات کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو جو پاکستان کے لوگ ہیں جو مہنگائی کے ہاتھوں پس رہے ہیں، جن کی گندم جو ہے وہ نہیں اٹھائی جا رہی، جن کی جو دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت 85 روپے پہ چلی گئی ہے اور 100 روپیہ کراس کر رہی ہے، جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ تباہی کی، معاشی تباہی کی طرف جا رہا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف کو واپس لاؤ خدا کے لیے. تو آپ اگر اس کے دونوں پہلوؤں کو دیکھ لیں، ایک تو منفی پہلو ہے، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں واپس لاؤ، وہ تو اس لیے کہہ رہے ہیں واپس لاؤ کہ کٹہرے میں کھڑا کرو، ان سے پوچھو، ان کو پیش کرو، ان کو عدالت میں لاؤ، وہ اس لیے واپس لانے کا کہہ رہے ہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ تو وہ ہے جو مخالفین یہ بات کر رہے ہیں. پاکستان کے عوام کی جو اکثریت ہے وہ بھی کہتی ہے پرویز مشرف واپس آؤ، لاؤ نہیں، وہ کہتی ہے واپس آؤ خدا کے لیے. پاکستان میں جو اس وقت حالات ہو گئے ہیں، مثلا آپ دیکھ لینا، اب آپ کے اس کے اوپر تو کوئی مطلب بحث کی گنجائش نہیں ہے کہ جو ان کا اقتدار کا دور تھا اور یہ اس کے بعد کا جو اقتدار کا دور ہے، اس کے درمیان تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اگر آپ موجودہ جو اقتدار میں لوگ ہیں ان کی کارکردگی کو دیکھ لیں اور پھر پرویز مشرف کی حکومت کی کارکردگی کو دیکھ لیں تو اس حکومت کی کارکردگی تو بالکل ٹھہر ہی نہیں سکتی سامنے. وہ تو کہتے ہیں سارا کیا درائی آپ کا لوڈ شیڈنگ ہے، تو آپ نے ایک میگا واٹ بھی پیدا نہیں کی، مہنگائی ہے تو آپ کے زمانے میں ابتدا ہو گئی تھی. وہ کہتے ہیں آپ کے آخری ٹینیور میں ساری برائیوں کی ابتدا ہو گئی تھی جو کہ بعد میں انکنٹرولبل ہو گئی. بالکل اگر آپ اس کے یہ دیکھیں نا، جو فگرز ہیں نا وہ اس کو ڈینائی کرتے ہیں. مثلا اگر آپ بجلی کی بات کریں تو ہم نے اکنامک سروے آف پاکستان 2009 جو ہے وہ جنرل مشرف نے تو شائع نہیں کیا ہوا، وہ تو موجودہ حکومت نے شائع کیا ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ انسٹالڈ کیپیسٹی جو ہے پاکستان میں اس وقت بجلی پیدا کرنے کی وہ 19,000 سے اوپر ہے، اور ہم اس وقت پیدا جو ہے وہ 9,000 میگا واٹ کر رہے ہیں. تو اگر انسٹالڈ کیپیسٹی کے مطابق ہم پیدا نہیں کر پا رہے تو اس میں اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ آر پی پیز کے اوپر جس طرح سے 2 سال پہلے ضائع کیے گئے، اور اب اگر پیسے نہیں دے پا رہے بجلی پیدا کرنے کے لیے تو پرویز مشرف کا تو قصور نہیں ہے. اور اگر آپ ایسی جو ہے ان کی جو اس کے دور میں، ان کے دور میں جو اب تو موازنے شائع ہو رہے ہیں، ان کے دور میں چینی کی کیا قیمت تھی، ان کے دور میں پیٹرول کی کیا قیمت کی، ان کے دور میں جو ضروریات زندگی ہیں ان کی کیا حالات تھے، اور اب کیا ہے. اب تو اس کے تو موازنے جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں نا، تو اس کے اوپر تو بحث نہیں ہو سکتی. اچھا میرے ساتھ رہیں، آپ ہیں ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، آپ سے ہم بات کر دیں گے. سینیٹر مشاہد اللہ بھی ہیں میرے ساتھ، پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان سے ہی بات کرتے ہیں. مشاہد اللہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بادامی صاحب. مشاہد صاحب، یہ پرویز مشرف صاحب تو بڑے ایکشن میں آ گئے ہیں دوبارہ. انہوں نے اپنی فیس بک پہ یہ پوسٹ کر دیا ہے 8 مئی کو یہ اسلام آباد پریس کلب میں خطاب کرنے جا رہے ہیں، اور چودھری فواد صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے فیکچولی پروف کر رہے ہیں کہ حالات مشرف صاحب کے دور میں اتنے خراب نہیں تھے. سارے فیکٹس اینڈ فگرز وہ بتا رہے ہیں جتنے آج خراب ہیں. تو کہہ رہے ہیں عوام تو مشرف صاحب کو، عوام کہہ رہے ہیں کہ مشرف کو واپس لاؤ، بلکہ مشرف سے عوام کہہ رہی ہے کہ واپس آؤ تاکہ ہمارا حکمران بن جاؤ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر عوام کہہ رہے ہیں تو انہیں آ جانا چاہیے خالی، اور وہ آ کے یہاں پہ اقتدار سنبھال لیں، یہاں پہ آ کے جلسے ولسے کریں، جائیں پورے 4 صوبوں میں
بلوچستان میں اسپیشلی جائیں, ڈیرہ بگٹی میں جا کے جلسہ کریں, ڈیرہ بگٹی اور وانا میں بھی جا کے جلسہ کریں, سوات میں جا کے جلسہ کریں, لال مسجد میں آ کے جلسہ کریں, تو اس کے بعد وہ پتہ لگ جائے گا. یہ آپ فیس بکوں کی اگر سیاست کرنی ہے یا انٹرنیٹ کی سیاست کرنی ہے تو وہ انٹرنیٹ اور فیس بک ہے نا. تو جہاں تک دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دور میں کیا تھا, انہوں نے تو ایک فیصلہ کیا, اس پورے ملک کو خون میں نہلا کے چلے گئے ہیں, اور وہ خون ایسا ہے کہ وہ ابھی گرتا ہی چلا جا رہا ہے اور وہ تھمنے کا نام نہیں لیتا. یہ پرویز مشرف سے پہلے کہاں اس ملک میں خون گرتا تھا؟ پرویز مشرف صاحب نے جو فیصلے کیے تھے اس سے پہلے کتنا لا اینڈ آرڈر ٹھیک تھا, اور کتنے یعنی کہ ہماری جو فارن پالیسی تھی وہ دستہ نگر تھی امریکہ کی, یہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے. اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ابھی بھی وہ یہ سمجھتے ہیں اتنے ہی وہ بہادر ہے, کمانڈو ہیں, تو ان کو بالکل آ جانا چاہیے. چلیں میں چودھری فواز صاحب سے پوچھتا ہوں, مشاہد اللہ صاحب ہمارے ساتھ رہی. چودھری فواز صاحب, یہ انہوں نے آپ کو سارا پلان بھی بتا دیا کہ واپس آئیں, ڈیرہ بگٹی میں جلسہ کریں, وانا میں کریں, ایک آدھ لال مسجد کے باہر بھی پنڈال پہ کر لیں میرا خیال ہے, تو یہ کریں گے جلسے یہاں صحیح بات ہے. جو یہ وہ علاقے ہیں جو بنیادی طور کے اوپر مسلم لیگ نون, یہ جو جہاں پہ دہشت گردی ہے نا زیادہ, جہاں پہ دہشت گردوں کا غلبہ ہے, وہ مسلم لیگ نون کی اصل میں کانسٹیچوئنسی ہے, تو وہ اس کا اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ وہاں پر آ کے جو ہے وہ جلسے کریں, کیونکہ ان کی ہمدردیاں چونکہ پاکستان کے دہشت گردوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, لال مسجد میں آ کے آپ کر لیتے نا اس کو. میری عرض میں صرف سیریسلی وسیم یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی تھی, اب 9/11 جو تھا وہ پرویز مشرف نے تو نہیں کرایا یا پاکستان نے تو نہیں کرایا تھا. 9/11 ایک طاقتوں نے جن لوگوں نے کروایا تھا, اس کے بعد دنیا کی ایک سیاست جو ہے وہ تبدیل ہو گئی تھی, اور پاکستان نے اس وقت جو 9/11 کے بعد جو فیصلہ کیا جنرل پرویز مشرف کی قیادت میں, وہ فیصلہ بالکل درست ثابت ہوا ہے اور اب تک درست ثابت ہوا ہے. اور پرویز مشرف کی حکومت جانے کے بعد جب یہ حکومت میں آ گئے ہیں تو انہوں نے بھی وہ فیصلہ نہیں بدلا, وہ یہ بھی الائز ہیں اس. اور میں اس بات کے اوپر ان کے اوپر تنقید بھی نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پرویز مشرف کا دنیا کا ساتھ دینے کا فیصلہ تھا اور موجودہ حکومت کا جو باقی دنیا کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ ہے وہ بالکل درست ہے.